لمحہ لمحہ یہ ہوگا کہ دنیا اپنی ایک تصویر پیش کرے گی، ایسے تاثر میں لے جائیں یہ تصویریں کہ یوں لگے کہ شاید حقیقت یہی ہے، کہیں ظالم یا کسی طاقتور کا جبروت ہے، کہیں دولت کی فراوانی ہے، کہیں علم کا انبار ہے، معلومات کی حد ہو گئی ہے، کہیں رنگینی ہی رنگینی ہے، اور ایک لمحے میں ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ پھر آپ کو وہ سبق یاد کرنا ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت یہ نہیں ہے، اور ظاہر سے گزر کر حقیقت پر پہنچ گئے، جس پر فطرت نے، صالح عقل نے، آسمان سے اترنے والی رہنمائی نے گواہی دی کہ یہ دنیا تمہاری آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ سبق بار بار بھولے گا، نفس فریب کھائے گا، لیکن ہمیں پلٹ کر اللہ سے وابستگی اختیار کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا سبق ہے؟ یہ وہی سبق ہے جس کو روزانہ یاد کرنا پڑتا ہے۔ شرک کے اوپر توحید کو ترجیح دینا، اس کو کبھی اسی چیز کو کبھی آخرت ترجیح آخرت، اور کبھی توحید، اور کبھی اس کو رسالت کہتے ہیں۔ رسالت بھی ایسے ڈھب پر حقائق دکھاتی ہے جیسے دنیا نہیں دکھاتی۔ تو توحید، رسالت اور آخرت یہ ایک ہی بنیادی حقیقت کے پرتو ہیں۔ تبری کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فرمائش رکھی تھی کہ ذرا ہمارا خیال رکھو، ہمارے اسٹیٹس کا اور ہماری چودراہٹ کا، اور دین کے اندر کچھ ایسے کر لو کہ عمرا کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہو، غربا کے ساتھ کچھ اور ہو، تو وہی جو بات ہے، وہی لوگ، انہی کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے اس آیت میں۔ اب ہم اس آیت سے آغاز کرتے ہیں کہ جیسے اس میں یہ کہا گیا نا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، کہ ان کو مثال دو، ان کے سامنے بیان کرو، مثلاً رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو مثال دو لوگوں کی، جن میں سے دو لوگوں کی، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ اگائے، لأحدهما جنتین من اعناب وخففناهما، اور ان باغوں کو گھیر دیا گیا، وخففناهما بنخل، کھجوروں کی باڑ سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان بھی ہم نے کھیتیاں اگا دی۔ تو یہ جو مثال دی جا رہی ہے، یہ قصے کا آغاز ہی میں جن کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، ویسے تو یہ عام ہے کہ ہر شخص جو پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس کا مخاطب ہے، اور اس کے لیے یہ مثال ہے، لیکن قرآن کو اسی ماحول اور جس وقت نازل ہوا تھا اس کے مطابق سمجھنے کے لیے ان ضمائر کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو لہم کی ضمیر ہے، وَاضْرِبْ لَهُم، یہ ان لوگوں کی طرف لوٹتی ہے جو کہتے تھے کہ نحن سادات العرب، اور جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے اور اپنے لیے کچھ الگ ہی پیمانے اور الگ قسم کی تعلیمات چاہتے تھے۔ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ یہ 2 لوگ تھے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ عطا کیے تھے۔ اب اس باغ کا بڑا زبردست نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ باغ کیسا تھا، کہ باغ جو ہے یہ ایک نہیں بلکہ 2 باغ تھے، اور پھر جنہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جو بہت سبز باغ ہوتے ہیں، انتہائی سبز شاداب، اور اپنے سبزے میں اس قدر بڑا ہوا کہ تھوڑا گہرا تاثر دے، یعنی اندھیرے کا اور سیاہی کا تاثر اس میں آ جائے۔ تو اس طرح کا جو باغ ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، اور وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور گھیر لیا گیا تھا اس کو کھجوروں کی باڑ سے۔ خففنا، گھیر لینا، یہی لفظ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات۔ تو اس کو گھیر لیا گیا تھا جیسے جنت کو گھیر لیا گیا ہے مکارہ کے ساتھ، کہ وہ چیزیں جو انسان کو ناگوار گزرتی ہیں، یا جہنم کو گھیر لیا گیا ہے شہوات کے ساتھ۔ تو اس پورے کے گرد ایک باڑ لگی تھی، گھیرا جا چکا تھا کھجور کے درختوں کے ساتھ۔ اور مزید اس میں ایک تو یہ کہ یہ سب کچھ خود اللہ نے اس کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے بنا دیا، جعلنا لأحدہما، ان میں سے ایک کے لیے، یعنی فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے اس باغ کو بنانے والا۔ تو خود سوچ لیں کہ جس کو بنانے والا، جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو خود بہت خوبصورت ہے، تو اس نے کیسی خوبصورت تخلیق کی ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔
وجعلنا بینہما زرع، اس کے درمیان بھی کھیتیاں تھیں، یعنی کھیتی کی کثرت تھی۔ ایک تو وہ 2 باغ تھے جو خود لدے ہوئے تھے پھلوں کے ساتھ، اس میں انگور تھے، کھجوریں تھیں۔ پھر ایک ویسے عجیب ایک بات اس میں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انگور سرد علاقوں کا پھل ہے اور کھجور گرم علاقوں کا، لیکن اللہ نے آپ دیکھیں دونوں اجداد کو جمع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلتا الجنتین، یہ جو دونوں باغ تھے، کلتا تثنیہ کا صیغہ ہے کہ جو دونوں باغ تھے، کلتا الجنتین آتت، آیا ان پر اکولہا، کھانے والی چیزیں، اس کی کھانے کی چیزیں یا اس کا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اب اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر جو پھل تھا، ولم تظلم منہ شیئا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، منہ شیئا یعنی شیئا کثرت کے لیے کہ کسی بھی قسم کی پھل میں کوئی کمی نہ تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دی، وفجرنا ہم نے جاری کر دی، خلالہما ان کے درمیان یعنی ان کے بیچوں بیچ، انہارا نہریں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، تو اس کے پھل کا تذکرہ ہے کہ اس پھل میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس کی تعریفیں کس درجے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خود بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہریں نکالیں۔ پھر نہر کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو پھر وہ نہر یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک ہی نہر تھی، بلکہ ہر کھیتی تک پانی پہنچانے کے لیے پھر مزید اس کی برانچز اس میں سے نکالی گئی۔ اس سے ایک بڑا ہی خوبصورت منظر پیدا ہو جاتا ہے کہ پورے باغات کے اندر ہر طرف نہریں جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی خوبصورت نہریں۔ اور وفجرنا خلالہما، ورنہ فجرنا بینہما بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن خلالہما سے مراد کہ ان کے بیچوں بیچ، یعنی بڑی نہر میں سے نکال کے پھر ہر طرف ہر کھیتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک نہر ملا دی گئی ہے، تو اس سے منظر اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا، اور اسی وجہ سے فصلیں جو ہیں وہ پھل بھی بے حد و حساب لا رہی ہیں۔ وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس شخص نے خود کوئی انتظام کیا ہوا تھا کہ اس کا کوئی ٹیوب ویل تھا یا اس نے کوئی کنواں کھودا تھا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا۔ اور جو ماڈرن کلٹیویشن ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پانی کو گراس روٹ لیول پہ لایا جاتا ہے اور اس طرح سے پہنچا کے ہر فصل کو بھرپور پانی دے کر اس کو اگانے کے لیے، تاکہ وہ بھرپور فصل دے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ کہ اس کے لیے پھل تھا۔ اب ایک تو یہی ہے کہ اس کے اوپر جو پھل آیا وہ بہت زیادہ پھل تھا، اس کے اوپر وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ثمرٌ جمع کا صیغہ ہے اور اسی سے استثمار بھی ہے۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا پھل بہت زیادہ تھا، اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ سونا اور چاندی، کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ کہ اس کے لیے سونا چاندی بہت زیادہ تھا۔ اب اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے اس کو اتنا زیادہ پھل ہوتا تھا، ویسے تو پھلوں کے باغات کے بارے میں عام طور پہ یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک سال زیادہ پھل دیتی ہے، زیادہ فصل ہوتی ہے ان کی، اور دوسرے سال کم فصل جو ہے ویسی نہیں ہوتی، تھوڑا پھل لاتی ہے۔ لیکن وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ تو وہ ہر سال اس باغ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ بہت زیادہ فصل دیتا تھا، بہت زیادہ پھل دیتا تھا، کیونکہ اس میں سب چیزیں جمع ہو گئی تھیں، اس شخص کی اپنی محنت بھی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اس کو عطا کر دیا گیا تھا وہ سب مل ملا کے۔ تو یہ سونے اور چاندی والی تفسیر یوں بنتی ہے کہ جیسے اس کے نتیجے میں جب وہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو بیچتا تھا، اس سے جو اس کو نفع حاصل ہوتا تھا، جو نقدی حاصل ہوتی تھی، اس سے وہ سونا اور چاندی بھی خرید سکتا تھا۔ یوں اس نے سونے چاندی کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں بے حد و حساب مال جمع کر لیا تھا۔ تو وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اب اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، پھل تھا بہت زیادہ، اور بہت زیادہ سونا چاندی، بہت زیادہ دولت۔ فقال تو پس کہا اس نے لصاحبہ اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور اس سے بات چیت کر رہا تھا، یعنی جب اپنی اس جائیداد کے اندر جب وہ اس کے ساتھ چلتے پھرتے باتیں کر رہا تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ انا اکثر منک مالا وأعز نفرا،
دیکھیں یہ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ جو اس نے اتنا مال دیکھا تھا، اتنی دولت تھی اس کے پاس، اتنی شاندار اس نے فصل دیکھی تھی، اتنے خوبصورت پودے دیکھے تھے، اتنا وسیع و عریض باغ تھا اور اس کے اندر انتظامات تھے اور ہر طرح سے زرخیزی تھی اور ثمر آوری تھی، تو سب دیکھ کے فقال، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس نے کہا انا اکثر منک۔ مفسرین نے اس انا کے لفظ کو بہت نوٹ کیا کہ سب سے پہلے اس نے جو بولا نا لفظ، وہ کلمہ تکبر ہے، یہ کلمہ خبیثہ ہے، جس نے کہا کہ انا اکثر منک مالا وعز نفرا، اس لیے کہ یہی وہ بات ہے جو ابلیس نے کہی تھی کہ انا خیر منہ۔ تو یہ جو غرور اور تکبر والا منہج ہے نا، یہ کن لوگوں کو ہوتا ہے، یہ فرعونہ کا ہوتا ہے، یعنی فرعون نے بھی اسی طرح سے باتیں کی تھیں، اور ایسی ہی اس نے کہا کہ کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں ہے، ہاں الیس لی ملک ھذا، اور الیس لی ملک مصر، اور اسی طرح سے یعنی اس اعتبار سے یہ فرعون کا مذہب ہوا، اور انا خیر منہ کہنا جو ہے نا، یہ مذہب ابلیس ہوا۔ تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی جب اس نے یہ کہا، بہت زیادہ جہالت کی بات تھی کہ آپ پیچھے سارا دیکھ لیں کہ افعال تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جعلنا لأحدہما، کہ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے بنا دیا یا ہم نے تیار کر دیا ایک باغ، پھر اس کے بعد وجعلنا بینہما، ان دونوں کے درمیان بھی کھیتی ہم نے اگائی، اور پھر ان کو انواع اقسام کے پھل دیے، انگور بھی تھے، کھجوریں بھی تھیں، اور وہ تھے بھی متضاد موسموں کے پھل بھی تھے، پانی کا انتظام بھی ہم نے کیا، پھر فجرنا یعنی ہر طرف پھیلا بھی دیا اس کو، اور پھر اس کے بعد یہ شخص یہ کہتا ہے کہ انا اکثر مالم، انا اکثر منک مالم وعز نفرا، تو اس نے یہ تکبر کے الفاظ بول دیے۔ اور تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر یہ ہوتا ہے کہ تکبر کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بطر الحق کی وغمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حق کیا ہے؟ پیچھے یہ آیا تھا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اس کی تفسیر میں آپ جان ہی چکے ہیں کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور حق سے مراد لا الہ الا اللہ بھی ہے، یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ حق ہے، اور یہ جو ہم سارا کچھ ان آیات میں پڑھتے ہیں، یہ توحید ہی کی تو تفسیر ہے کہ خود خالق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، زمین کو پھاڑ کر اس میں سے پانی نکالنے والا، زمین کو پھاڑ کر اس میں سے فصلیں نکالنے والا، اور پھر ایک جیسے مٹی اور ایک جیسے حالات میں سے مختلف انواع کے پھل نکالنے والا، اور اسی میں سے وہ اس کو خوراک دیتا ہے درختوں کو، اور اس سے انگور پیدا کرتا ہے، پھر وہیں سے کھجوریں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تو اصل میں توحید کی حقیقت ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا تھا توحید کی حقیقت کا، اور اس نے سارا کریڈٹ خود لینا چاہا کہ چونکہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اس کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس دوسرے اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا وعز نفرا۔ اب کس بنیاد پہ انسان تکبر کرتا ہے؟ پہلی چیز یہاں پہ مال کا ذکر ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نفری کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے دوست احباب، اس سے ملنے والے، اس کے تعلقات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو نفری ہوتی ہے کہ پھر لوگ اس سے تعلق میں ایک عزت محسوس کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو مال اور نفری میں اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور نفری میں خدام و خشام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب کو ملا کے جو چیزیں یہ انسان میں تکبر پیدا کرتی ہیں۔ مال کا تکبر کا ذریعہ ہونا تو واضح ہے، لیکن اس دور میں اولاد کو ذریعہ ماننا تھوڑا سا، چونکہ ہم بہت زیادہ مادیت پرست ہو گئے ہیں، اور آج زیادہ اولاد کو بھی اپنے مال کے اوپر ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ ابھی پچھلے آپ 2 سیشنز دیکھ لیں کہ دونوں جو امریکی وزرائے اعظم تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ورنہ بہت سے بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہی اولاد کے بلبوتے پر ملکوں کو فتح کیا تھا، اپنے جتھے کی بنیاد پر، اور اپنے جتھے پہ اور اس پہ نفری پہ اور اپنی طاقت پہ باعتبار تعداد ان کو بڑا فخر ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، معلوم معز نفرا، اور میرے ساتھ زیادہ عزت والے لوگ ہیں۔
بعین ہی یہی حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں درپیش تھے. مکہ کے سرداران کے تکبر کی وجوہات بھی یہی تھیں. تو یہ جو قصہ یہاں پہ لایا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسے وہ پیچھے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کہ جب تم کچھ بھول جاؤ، جب کبھی تم بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے اور زیادہ قریب راستہ دکھا دے. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو صحابہ کہف کا قصہ سامنے آیا تھا اور ایک پھر یہ والا قصہ آ گیا. بلکہ سورہ کہف میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ 3 قصے اور پیش کر دیے جو ہدایت کا پیغام اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو اس کی بات تھی کہ انا اکثر من کا معلوم معز نفرا، تو اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا تھا. اور تکبر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم 3 چیزوں سے خالی ہو اور ان سے تمہاری برات ظاہر ہو جائے تو تم جنت میں داخل کر دی ہو جائے گا. وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک ہے تکبر، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے قرض، اور تیسری چیز ہے مال غنیمت سے خیانت کرنا. یعنی اگر تکبر، قرض اور مال غنیمت سے خیانت کرنے کا مرتکب نہیں ہوتا ہے کہ انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اب اس میں آگے کیا فرمایا گیا کہ من کا معلوم معز نفرا ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسی، پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا. جنت میں یعنی جب اپنے باغ میں داخل ہوا تب اس نے یہ بات کہی تھی. تو جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا وہو ظالم لنفسی، یعنی جب وہ شرک کر رہا تھا، جب وہ تکبر کر رہا تھا، اور جب وہ اپنے مال کے اوپر فخر جتا رہا تھا، جب وہ اپنی نفری اور اپنی تعداد کا فخر کر رہا تھا، اس وقت وہ کیا تھا، یہ سارے جو افتخارات تھے اس کے لیے، جو افتخار کا باعث سمجھتا تھا جن چیزوں کو، اصل میں اس کے اپنے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے، اور ان بنیادوں کو اس کو ظالم کہا گیا. تو ظالم لنفسہ، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا شرک، اس کا انکار آخرت، انکار قیامت اور بعث کا انکار جو تھا وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تربیت کرنے والوں کو کیا سکھاتے تھے کہ ایک طرف عیش پرستی ہے، عیش پسندی ہے، فخر ہے، اور مال و دولت کا گھمنڈ ہے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے قریب آنے سے انکار ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں، جو اللہ ہی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت اس طرح سے کی کہ انہیں یہ سکھایا کہ لا عیش الا عیش الآخرہ. پھر قرآن مجید میں آتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا پر پائی جانے والی تو ہر چیز فانی ہے. یہاں پہ تو یہ جو خوبصورتیاں اور جو باغات اور جو جنات اور جو نعمتیں جن سے نوازا گیا ہے، یہ کس لیے ہیں؟ یہ تو آزمائش کے لیے ہیں. تو اب یہ کہتا ہے کہ ظالم لنفسہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. تو دیکھیں یہ اس ظلم کا نتیجہ کیا، ظلم اس سے کیوں ظلم کا صدور ہوا؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا، اس نے یہ کہا کہ قال ما اظن، اس نے کہا ما اظن، میں یہ گمان نہیں کرتا، ان تبید هذه ابدا، کہ یہ جو نعمتیں وہ دیکھ رہا تھا، وہ جو سامنے اس کے ایک خوبصورت باغ تھا، اس کا پھل تھا، بھرپور قسم کا پھل اور متعدد قسم کے پھل اور شاندار قسم کی جائیداد، تو اس نے کہا کہ ان تبید هذه ابدا، کہ کبھی بھی یہ تباہ ہو. تبیدہ کیا لفظ ہے کہ بادا یبیدو تبیدہ، بیدا کہتے ہیں بیابان کو، اور جو بھی چیز بیابان میں چھوڑ دی جائے نا اس کے بارے میں پھر یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ تباہی اور ہلاکت سے بچ سکے. تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں گمان کرتا کہ یہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے یہ کبھی تباہ بھی ہوگا، کبھی یہ برباد بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ اب وہ اندر کا حال ہے ایسے لوگوں کا جو مال سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، صرف محبت نہیں، اس کے اوپر فخر جتانے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر مال کی محبت گھر کر جاتی ہے،
یہ ان کا طرز فکر ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مال کبھی بھی تباہ اور برباد نہیں ہوگا۔ اب یہاں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اہل باطل کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور جو ان کی تمنائیں ہوتی ہیں ان کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اندر کی تصویر بھی دیکھ سکیں اور ان کے باہر کو، ان کے خارج کو بھی دیکھ سکیں۔ تو اندر ان کے کیا پایا جاتا ہے؟ ان کے اندر اس قسم کا عقیدہ جو ابھی ان آیات میں سامنے آ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال اور جو جائیداد اور جو قدرت آدمی کو حاصل ہو چکی ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اچھا، پھر اسی کے نتیجے میں انکار آخرت پیدا ہوتا ہے، یعنی جب دنیا کی کثرت ہو جاتی ہے اور انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے اور یہ دائماً رہے گا، پھر وہ کیا کہتا ہے کہ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ما اظن الساعة، کہ میں نہیں گمان کرتا، ما اظن الساعة قائمة، کہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے، یعنی اب اس بنیاد پہ انکار آخرت ہوتا ہے، اسے لگتا ہے بس یہ دنیا ہی دنیا ہمیشہ یوں ہی رہے گی اور میں نہیں گمان کرتا کہ کبھی قیامت کی گھڑی بھی آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي، اچھا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی بفرض محال مجھے جانا بھی پڑ جائے، میں لوٹا بھی دیا جاؤں إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں پاؤں گا خیراً، اس سے بہتر، خیراً منہا، اس سے بہتر، منقلبہ، لوٹنے کی جگہ، یعنی کیا اس کا ایمان ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے۔ تو اس پہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ بات دو امور سے خالی نہیں، کہ یا تو یہ ہے کہ وہ حقیقت حال کا علم رکھتا تھا کہ قیامت آئے گی مگر اس نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی، یا پھر یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، تب وہ دنیا کا جاہل ترین انسان ہوگا۔ تو وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا۔ اب اس میں کیا سوچ اور فکر پائی جاتی ہے، یہ دیکھیں یہ اندر کا حال، وہ کہتا ہے کہ ایک تو مجھے امید ہی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہو، اور بفرض محال وہ قائم ہو بھی جائے، میں لوٹا بھی دیا جاؤں اس دن کی طرف، تو پھر کیا ہوگا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے اس سے بھی بہتر، یعنی جو آج ملی ہوئی ہے نا اس سے بھی بہتر لوٹنے کی جگہ مل جائے گی۔ تو امام قتادہ کہتے ہیں کہ ایک کافر و فاسق کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مال اور جتھے کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہو، اور یہ کہ اگر اسے لوٹایا گیا تو اس سے بھی بہتر وہ پا لے گا، یہ ان کا اعتقاد ہوتا ہے۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 50 ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي أَنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اس میں یہ کہا گیا ہے۔ اور پھر اس میں وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ اس میں ایک اور چیز جو پائی جاتی ہے کہ اگر لوٹایا گیا تو اس سے بھی بہتر پاؤں گا۔ تو اصل میں ان لوگوں کو جو دیا جانا ہے نا، یہ ان کا دیا جانا ایک ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور جو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ استدراج ہے کہ دنیا کو پا کے، حاصل کر کے، اس کی محبت کر کے، اس پہ فخر کر کے پھر انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس مطلب یہی مجھے آگے جا کے بھی اس سے بھی بہتر ملے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نملی لہم لیزدادوا اسما، کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، نملی لہم لیزدادوا، تاکہ یہ زیادتی کر لیں، اسمن، گناہوں میں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ استدراج کیا چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے کہ جس شخص کو وہ رخ دیکھتا ہے کہ بس یہ گناہوں پر ہی کاربند رہنا چاہتا ہے، یہ تکبر ہی میں مبتلا ہے، یہ شرک ہی پر راضی ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید موقع دیتا ہے کہ اس کو دنیا میں نعمتیں دے دی جائیں تاکہ یہ یہاں پہ جتنے گناہ کرنا چاہتا ہے کر لے اور آگے اس کا حصہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مال کی کثرت ہے، جتھے کی کثرت ہے، عزت کا جو تصور ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب انسان کے اندر طغیانی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا جو سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ ہرگز نہیں، انسان جو ہے یطغی، یہ آگے بڑھ جاتا ہے، اپنی حد سے سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنیٰ، کہ یہ اپنے آپ کو غنی محسوس کرتا ہے،
ان الی ربک الرجع، کہ یہ لوٹ آئے اپنے رب کی طرف، یہ اس چیز سے استغنا برتتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب قرآن نازل کیا گیا، سب سے پہلے انسان کی جس طبیعت کا اظہار کیا، وہ اس وقت کا جو انسان تھا اس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا تھا، اس کی توحید کا انکار کرتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ملتفت نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان آیات کی روشنی میں ایک کردار سامنے آیا ہے، اور یہاں تک جو پہلا کردار ہے جس کو 2 باغ دیے گئے تھے، اس کی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب بھی یہ قصہ مکمل نہیں ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور لیکن اس قصے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ جو پوائنٹس، وہ اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مال اور اولاد دے دے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دیں، تو ان کا کیا عمل تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے تھے، ان کے اندر شکر گزاری جو ہے وہ مثالی حد تک پائی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح سے اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، تو انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکے میں پڑنے سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا جو حقیقی اس کی جو کیفیت ہے ہمیں اسے روشناس کر دے اور اس کو پانے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات جو ہے نیکسٹ سیشن میں یہ آگے بڑھے گی، اور اس کو پھر اس میں مزید اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ ایک اور بات جو ہے انہی آیات کی روشنی میں جو سمجھ میں آتی ہے نا، جیسے وہ کہتا ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال اور جب نعمتیں پا کے انسان کے ذہن میں ایک جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم اسپیشل، کہ میں کچھ خاص چیز ہوں، مجھے یہاں اتنا نوازا جا رہا ہے، ایسے رکھا جا رہا ہے، تو آگے مجھے اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس دھوکے میں کوئی نہ رہے، اور حق کو پہچانے اور اپنی آنکھیں کھول کے دیکھے، اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ جو اس کا دوسرا ساتھی تھا وہ کس طرح سے اس کے دعووں کو رد کرتا ہے اور اس کو حق کی راہ دکھاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پورے قصے اور پچھلے قصے کے درمیان کیا کیا ربط پایا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ نعمتیں جو ہیں وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، یعنی مالدار کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے اور غریب کو غربت میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کی جاتی ہے، ذہین کو ذہین بنا کر آزمایا جاتا ہے اور کن ذہن کی آزمائش دوسری ہوتی ہے۔ تو ہر نعمت کے پیچھے جس طرح سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے انسان اس آزمائش کے رخ کو دیکھے اور اس میں پورا اترنے کے لیے اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا بہترین فہم عطا کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔